ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ نور جانے لے قرار یا رسول اللہ۔ ممبر نور پر جلوار پیکر اخلاص و مال قائد اہل سنت، آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید زکریا اشرف صاحب ملا، ان کے علاوہ بلبل باغ رضا شاہکار ترنم مداح مصطفیٰ بھائی محمد ذاکر حسین اسماعیلی صاحب ملا، و تمام تر حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، آواز میں کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو، بہت خوشبخت ہیں ہم اور آپ حضرات۔ الحمدللہ آج کے اس مقدس عرس میں قدوۃ السالکین فضلۃ العارفین سید الاتقیاء شہباز الاولیاء حضرت مخدوم سید الدین شاہ شہباز حسینی الحمدللہ، جن کے عرس مقدس میں ہم اور آپ حاضر ہو کر کے اپنی نیکیوں کی زنبیل کو باوزن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سادات کرام کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کہہ دیجئے آمین۔ ایک مرتبہ یہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مطہر منور معظم میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمہارا درود پاک پڑھنا پل صراط پر تمہارے لیے نور ہے، ڈسٹربنگ ہو رہی مائک میں، درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا نور لٹاتا ہے گنبد خضرا، نبی کا نور لٹاتا ہے گنبد خضرا، جو دے رہا ہے اجالا ہے گنبد خضرا۔ حضرات محترم، تعارف تمام تر شعراء کا اور خطبہ کا الحمدللہ آپ نے سماعت کر لیا، وقت نہیں ہے کہ پھر سے سب کے ناموں کی گنتی کرائی جائے، اس لیے میں بلا تاخیر شروع ہو رہا ہوں۔ نبی کا نور لٹاتا ہے گنبد خضرا، جو دے رہا ہے اجالا ہے گنبد خضرا، اور درود پڑھ کے جب آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو نظر کے سامنے آتا ہے گنبد خضرا۔ ذرا محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اگر اجازت دیں تو دو چار منٹ کا ایک واقعہ میں بھی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آج دیکھیں ہم اور آپ حضرات بڑی دیر سے حضرت علامہ سید زکریا صاحب قبلہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے دل سو گئے ہیں، تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں دل نہیں سو گئے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ دل مردہ ہو گئے ہیں، دل مر چکے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ کے دل پر کچھ اثر نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ حق کی تلاش میں کیسے کیسے صحابہ کرام نے کیسے کیسے حق کو تلاش کیا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سب جانتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 350 سال کی تھی۔ زیادہ تر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر آپ ہی کی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر ایک مجوسی کے بیٹے تھے، اور بہت بڑے باغ کے مالک تھے آپ کے والد۔ آپ کا ایک راستے سے گزر ہوتا تھا، آپ اپنے باغ میں جس طرف سے جاتے تھے وہاں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، آپ وہاں جاتے تھے، تھوڑی دیر اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے تو آپ کے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کہا اے سلمان، تم کو پتا ہے کہ ہم مجوسی ہیں، تم جہاں جا کر کے بیٹھتے ہو وہ راہب ہے، نصرانی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے دین میں نہ چلے جاؤ، اس لیے میں تمہیں
ایک مرتبہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اس کے پاس مت جایا۔ حضرت سلمان فارسی نہ مانے اور حق کی تلاش میں چلتے رہے۔ اس کے پاس گئے، جب آپ کے والد نے دیکھا کہ بات مان نہیں رہے تو حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ نکالنے کے بعد ایک بار مائک کی سیٹنگ کر دیجئے، بار بار اس میں ہاتھ مت کیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر سے نکال دیا تو آپ ایک پادری کے یہاں رہنے لگ گئے، رہتے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ اتفاق سے جب اس کے وصال کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اے سلمان، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں ایک ایسی جگہ کا پتہ بتاتا ہوں جہاں تم چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہیں وہاں سے حق کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وصیت سنی، اس کے بعد آپ چل دیے۔ جب دوسرے راہب کے پاس آپ پہنچے تو وہاں بھی اس کی خدمت کرتے رہے۔ دیکھیں کہ حق کس طرح سے تلاش کیا، کیسے پہچانا کہ مذہب اسلام کون ہے، مذہب اسلام کیا ہے، خدا کون ہے، یہ تمام تر چیزیں کیسے آپ نے تلاش کیا۔ آپ چلتے رہے، جب اس کے یہاں پہنچے تو اس کی بھی خدمت کی۔ جب اس کے بھی مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا اے سلمان، اب چونکہ میں اور کسی کا راستہ نہ بتا کر کے تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو تم کہیں اور نہیں، یثرب چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، وہی یثرب جس کو آج مدینہ منورہ کہا جا رہا ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہا آپ یثرب چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آخر زمان مبعوث ہونے والے ہیں جو ہجرت کر کے یثرب تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں بہت جگہ سے ٹھوکریں کھا کر کے آ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہ نبی ہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ نبی ہیں، میں کیسے ان پر ایمان لے کے آؤں گا؟ تو اس راہب نے کہا سنو، وہ نبی جب یثرب میں تشریف لائے گا تو خود ہی تمہیں پتا چل جائے گا کہ کسی نبی کی آمد ہوئی ہے۔ اور پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں قبول کرے گا، صدقہ نہیں قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کر لے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کی طرف رخ کر لیتے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے قافلہ جا رہا ہے۔ آپ اسی قافلے میں لگ گئے۔ جب قافلے والوں نے دیکھا کہ آپ اکیلے تو آپ کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا اور اتفاق سے لے جا کر کے یثرب ہی میں بیچ دیا۔ سبحان اللہ، یثرب ہی میں بیچ دیا۔ جب آپ کو یثرب کے باغ کے مالک کے پاس آپ کو جب بیچا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اسی کے یہاں آپ نوکری کرتے تھے، کھجوریں توڑتے تھے، توڑتے رہے۔ ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہوا اور طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ سبحان اللہ، جب طلع البدر علینا کی صدائیں گونجی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور توڑ رہے تھے، وہیں سے بھگے۔ فوراً باغ کے مالک نے دیکھا کہ لگ رہا ہے سلمان بھاگ رہا ہے تو اس نے پکڑ لیا۔ کہا سلمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کہیں جا نہیں رہا ہوں، بلکہ جسمانی طور پر تو میں آپ کا غلام ہوں، لیکن ذہنی طور پر دل سے میں جس کا غلام ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آج اس کی آمد ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ فوراً دوڑ کر کے آئے تو کیا دیکھا؟ طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، چاروں طرف سرکار کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی آگے گئے، کیا دیکھا؟ چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ اللہ اکبر، دل نے تو کہا کہ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہی نبی ہوں گے، انہی کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی پر عمل کروں۔ حضرت سلمان فارسی کچھ کھجور لے کر کے آئے تھے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صدقے کی نیت سے پیش کیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، کلمہ پڑھ لینے کے لیے اتنا کافی، لیکن سوچتے ہیں کہ اگر دونوں نشانیاں پوری ہو جائیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد آپ پھر کچھ کھجوریں لے کر کے آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تحفے کی نیت سے پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور سرکار نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا۔ اس کے بعد 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب حضرت سلمان فارسی سوچتے ہیں کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے تو کچھ اور بات بنے۔ سبحان اللہ، اتفاق سے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے باغ میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔
حضرت سلمان فارسی کے بعد میں چلے گئے، سرکار گئے، سرکار نے اپنے کرتے مبارک کو اتار دیا اور جسم پر ایک نورانی چادر ڈال لی۔ حضرت سلمان فارسی نے جیسے ہی دیکھا فوراً آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ چادر اڑ جاتی تاکہ میں دیکھ لیتا کہ مہر نبوت کہاں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ حضرت سلمان فارسی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ چادر اڑ جائے تاکہ میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ سرکار چلتے چلے جا رہے، پیچھے پیچھے حضرت سلمان فارسی چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک میرے آقا ٹھہر گئے اور اپنے جسم اطہر سے چادر ہٹایا، کہا سلمان جس مہر کے بارے میں تمہیں پادری نے بتایا تھا ذرا دیکھو میرے کندھوں پر وہ مہر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے دیکھا، فوراً کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ حضرات اپنے لبوں کے دریچے کو کھولیں اور محبت سے بولیں، کہہ دیں ایک مرتبہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، زمین کے گل، فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر ہم سب کو یقین ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارا یقین کامل ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب ہمارے نبی کا صدقہ ہے، سرکار کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اگر جس شخص کا بھی، جتنے لوگوں کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، یقین ہے، تو وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، زمین کے گل، فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، زمین کے گل، فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے، اور فلک پر اپنا سینہ چیر کے مہتاب یہ بولا۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص موقر علماء کرام کو چھوڑ کر کے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بڑے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، زمین کے گل، فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے، اور فلک پر اپنا سینہ چیر کے مہتاب یہ بولا میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے، میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے، میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے۔ منبر نبوت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا وہ غنور لطیف ماہر الفاظ و معانی نقیب لاسانی نقیب نسبت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب اللہ پرتاپ گڑھی بھی تشریف رکھتے ہیں اور تمام تر شورا حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک شعر اور پڑھ کر کے بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں، اکرام الحق لکھنوی صاحب کو میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات محبت سے بیداری کے عالم میں ذرا زوردار آواز میں ایک نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، ذرا اور بلند آواز کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے جب الیکشن کا دور آتا ہے تو لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے، اپنے اپنے ہمنواؤں کے لیے اتنی زوردار آواز میں نعرہ لگا دیتے ہیں کہ پھر 5 سال تک آواز کہاں چلی جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ نعرہ لگاتے ہیں تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، گلی کوچوں میں بس وہی جیتے گا تو صرف ہمارا جیتے گا، باقی کہاں گئے کچھ پتہ نہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ دوستوں میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اگر شعر سچا ہو تو حضرات کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے۔ زمین کے گل، فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے، فلک پر اپنا سینہ چیر کے مہتاب یہ بولا میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ ذرا ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ، نسبت ملی ہے پیر کی، صدقہ علی کا ہے، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، نسبت ملی ہے پیر کی، صدقہ علی کا ہے، سب سے الگ تاریخ میں رتبہ علی کا ہے۔ ذرا حضور سے دائیں سمت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اسے لگ رہا ہے تعداد تو کم ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے، ذرا محبتوں کا اظہار کریں، ایک مرتبہ آپ لوگ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سارے لوگ ایک زبان ہو کر کے کہہ دیں یا علی، نسبت ملی ہے پیر کی، صدقہ علی کا ہے، سب سے الگ تاریخ میں رتبہ علی کا ہے، اور خیبر کا کانپ جانا ہے اپنی جگہ مگر۔ ارے حضرت آگے سبحان اللہ، میں تمام تر اپنے بڑے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ آگے آ جائیں تو کچھ اور بات بن جائے۔ سبحان اللہ، چلے آئیں بھائی عبدالقادر بھائی اور ذاکر بھائی، یہ لوگ آگے آ جائیں۔ سبحان اللہ، نسبت ملی ہے پیر کی، صدقہ علی کا ہے، سب سے الگ تاریخ میں رتبہ علی کا ہے، خیبر کا کانپ جانا ہے اپنی جگہ مگر، باطل کو جو ہلا دے وہ نعرہ علی کا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، نعرہ حیدری،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں اسی نعروں کی گونج میں گزارش کرتا ہوں ثناءخوان رسول مداح مصطفیٰ بلبل باغ رضا بھائی محترم اکرام الحق صاحب اللہ لکھنوی کو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور 5 شعر کا تحفہ بالخصوص ہم سامعین کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مطلب محترم حضرات، کس کے لب پہ ثنائے خدا ہے، میں چل کے بولے سبحان اللہ، کہ کس کے لب پہ ثنائے خدا ہے، اے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، اے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، اے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، کہ کسی کے لب پہ کو پاتا ہے، کسی کے ہونٹوں پہ صلی علیہ ہے، اے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، کسی کے لب پہ ثنائے خدا ہے، اے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے۔ اور اس میں مطلب مجھے جھوم کر بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ حضرات جتنے بار نیکی سبحان اللہ کہیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملیں گی۔ جھوم کر کہہ دے سبحان اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے سب عاشق رسول ہیں، اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہی بزم نبی سجاتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں سب سے زیادہ کون محبوب میرے نبی کو ہے وہ میرے نبی جانتے ہیں۔ ایک شعر میں پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ سب نے محفل سجائے ہے لوگو، آمد ہے مصطفیٰ کی خوشی میں، کہ سب نے محفل سجائے ہے لوگو، آمد ہے مصطفیٰ کی خوشی میں، آمد ہے مصطفیٰ کی خوشی میں، کہ سب نے محفل سجائی کون عاشق یہاں پہ میرا ہے، اے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، کون عاشق یہاں پہ میرا ہے، اے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے۔ اور اسٹیج پر شاعر اسلام تہذیب رضا صاحب کیولا اور شاد صاحب کیولا
موجود ہیں اور میرے بھائی تہذیب رضا صاحب کی کا جن کو وسیلہ سے میں آج تک پہنچا ہوں، ان کا بہت بڑا کرم ہے میرے پر کہ جنہوں نے میرے انگلی کو پکڑ کر اس راستوں کو دکھایا۔ ان کے حوالے سے ایک شعر میں پہنچ رہا ہوں، سماعت فرما لیکن جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ شعر پہنچ رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ سب میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے اور لے کے تلوار نکلے عمر جب، جھوم کے بولے سبحان اللہ، کہ لے کے تلوار نکلے عمر جب تو صحابہ پریشان ہوئے ہیں، تو صحابہ پریشان ہوئے ہیں کہ لے کے تلوار نکلے عمر جب تو صحابہ پریشان ہوئے ہیں کہ لے کے تلوار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اے میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے، اور بہت پیارا بند پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیکن ایک بار کہہ دے سبحان اللہ کہ اللہ اللہ کہ اللہ اللہ مدینے کے گلیاں ڈر پہ سہارا زمانہ پڑا ہے کہ اللہ اللہ مدینے کے گلیاں ڈر پہ سہارا زمانہ پڑا کہ اللہ اللہ مدینے کے گلیاں سارا در پہ سہارا زمانہ پڑا ہے کہ اللہ اللہ مدینے زمانہ پڑا ہے، ارے کون اپنا کون اپنا ہے، ارے کون نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے کون اپنا کون اپنا ہے، ارے کون نہیں ہے، سماعت فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ عمر اپنی گزارو اے اکرام، کہ عمر اپنی گزارو اے اکرام،
नात सरवर सुनाते सुनाते, नात सरवर सुनाते सुनाते, नात सरवर सुनाते सुनाते के उम्र अपनी नात सरवर सुनाते सुनाते, नात सरवर सुनाते सुनाते के नात के सदे, नात के सदे के जन्नत मकान है, के नात के सदे के जन्नत मकान है। मुस्तफा को पता है कि नात के सजे के जन्नत मकान है, मेरे मुस्तफा को पता है, और किसी के लब पे सना खुदा है, मेरे मुस्तफा को पता है, मेरे मुस्तफा को पता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।